حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ چونکہ زیادہ وقت خلوت میں گزارتے، تنہائی میں گزارتے، تو کسی نے آ کے آپ کی خدمت میں پوچھا کیف اصبحت اویس، آپ نے صبح کیسے کی، کیا حال ہے آپ کا، آج صبح کیا حال ہے؟ فرمانے لگے اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی زندگی میں شام آئے تو اسے یہ پتہ نہ ہو کہ صبح ہوگی یا نہیں، اور جس کی زندگی میں صبح آئے تو یہ خبر نہ ہو کہ شام ہوگی یا نہیں، اس کا کیا حال پوچھتے ہو؟ یہ وہ فکر تھا جو ان کو دامن گیر ہوتا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف اصبحت، آج صبح کیا حال ہے آپ کا مالک بن دینار؟ اب ان کا جواب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حال کیا بتاؤں کہ عمر کم ہو رہی ہے اور گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی عمر کے سال جتنے گزرتے جاتے وہ سمجھتے کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ اور خطائیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور عمر کے سالوں کے بڑھنے سے عمر کم ہوتی جا رہی ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ فکر ہوتا جو عزلت اور خلوت کے اندر مراقبوں کی شکل میں ان کو نصیب ہوتا۔ حضرت محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ جس کا ہر قدم مرحلہ وار یوم آخرت کی طرف جا رہا ہو، ہر قدم جو اٹھا رہا ہے، ہر لمحہ زندگی جو بسر ہو رہا ہے، وہ اسے آخرت کے دن کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ اور پھر حال یہ ہے کہ آخرت کے قریب جا رہا ہے اور آخرت کی تیاری بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا حال تو اس مسافر جیسا ہے، یرید سفرا بعیدا بلا زاد، کہ جو لمبے سفر پہ چل پڑا ہے مگر اس کے پاس زاد سفر نہیں ہے، یدخل قبرا محشا بلا مونس، وحشت بھری قبر میں داخل ہونے کو آگے بڑھ رہا ہے مگر اس کا کوئی مونس و ہمدم اس کے ساتھ نہیں ہے، بڑے بادشاہ کی عدالت میں پیشی کے لیے جا رہا ہے مگر اس کے پاس اپنے گناہوں پر کوئی دفاع نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے۔ پھر حضرت حسان بن ابی سنان سے پوچھا گیا آپ کا حال کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حال کیا پوچھتے ہو، ما حال من یموت ثم یبعث ثم یحاسب، اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جسے موت نظر آ رہی ہے کہ میں نے مر جانا ہے اور موت کے بعد پھر کھڑا کیا جانا ہے اور پھر اللہ کے حضور جس کا حساب و کتاب ہونا ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ خلوت و عزلت کی فکر ہوتی تھی، اور خلوت و عزلت کی دین اور منافع ہیں، فوائد ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو کاٹتا ہے دنیا کی گہما گہمی سے، دنیا کے مشاغل حیات سے کاٹتا ہے اور صرف غور و فکر کرتا ہے خلوت میں عزلت میں بیٹھ کر، تو اللہ کا انس اور محبت نصیب ہوتی ہے اور آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، اخلاق سنورتے ہیں، انسان اپنے حوال کی اصلاح کرتا۔ یہ کم سے کم اس کے فوائد ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں اصبحت بخیر ان نجوت من النار، ہاں میرا حال اچھا ہو جائے گا اگر دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ان کے حواریوں نے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ایک دن کہ صبح آپ کا حال کیا ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ جو اس چیز کا مالک نہیں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ اسے پہلے لا سکے تاکہ حاصل کر لے، اور جس سے بچنا چاہتا ہے اس کو مؤخر کر دے۔ جو اس کی آرزو ہے اس آرزو کو پہلے نہیں کر سکتا، اور جس سے اس کو خوف ہے اس کو مؤخر نہیں کر سکتا، اس کا حال کیا پوچھتے ہو؟ امام غزالی ان تمام اقوال کو الاحیاء میں لائے ہیں یہ نکتہ سمجھانے کے لیے کہ جو سلف صالحین تھے، پہلے لوگ، فرماتے ہیں کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے تو وہ دنیاوی امور کا حال چال نہیں پوچھتے تھے، یہ ان کے طور طریقے تھے جو کوٹ کیے۔ نہ ان کے پوچھنے کی غرض یہ ہوتی تھی کہ دنیاوی امور کا حال چال کیا ہے،
نہ ان کے جواب کی غرض دنیاوی امور کا حال چال لینا دینا ہوتا. وہ جب پوچھتے احوال دین کی نسبت پوچھتے، احوال باطن کی نسبت پوچھتے، احوال آخرت کی نسبت پوچھتے، احوال قلبی کا پوچھتے. اور جب وہ جواب دیتے تو جواب بھی ان کا احوال قلبی کا ہوتا، احوال آخرت کا ہوتا، ان کے احوال باطن کا ہوتا. یعنی ان کے فکر میں جو مرکزی نقطہ تھا اور جو ہر وقت توجہ جس پر مبذول رہتی اور مرکوز رہتی، وہ آخرت ہوتی، اللہ کا انس و محبت ہوتا، آخرت کی فکر ہوتی. اور اس فکر کے ساتھ چونکہ دامنگیر جس کو یہ فکر ہو جاتی، پھر وہ ہر دن اور ہر رات میں کچھ لمحے خلوت و عزلت میں اس فکر میں گزارتا. اب ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرف آئیں گے، اب یہ امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ القشیریہ، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اب وہ آئے گا کہ انہوں نے اس میں بیان کیا کہ خلوت اور عزلت پوری اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے یہ مقام. فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ ابو علی الدقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ خلوت اہل صفا کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اور اہل وصال کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. زندگی میں بھی جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو محبت والے تنہائی میں بیٹھنا ان کو بڑا عزیز ہوتا ہے. محبت ہمیشہ پرورش پاتی ہے تنہائی میں. محبت جمع ہوتی ہے، شباب کو پہنچتی ہے، تقویت پاتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے محبت کی گوشہ تنہائی میں. تنہائی محبت کی خوراک ہے، غذا ہے. خلوت و عزلت محبت کی غذا ہے. محبت جمع ہوتی ہے اس سے، اور محبت کو وحشت ہو جاتی ہے مجالس سے، ہجوم سے. اور محبت اور الفت ہو جاتی ہے، محبت کو خود محبت ہو جاتی ہے عزلت و خلوت سے. اس لیے فرمایا کہ جو صاحبان وصال، جن کو اللہ کا وصال نصیب ہو جائے یا اس کے وصال کے طالب ہو جائیں، ان کی علامتوں میں سے بنیادی علامت عزلت و خلوت سے پیار کرنا ہے. اور جنہیں صفائے قلب نصیب ہو جائے یا صفائے قلب کے طالب ہو جائیں، ان کی نشانی اور صفت خلوت و عزلت ہوتی. پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ارادہ کر لے، اللہ کی راہ کا مسافر اور سالک ہو جائے، اس کا ابتدائی حال اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوت اختیار کرے اور عزلت اختیار کرے. ابنائے جنس اس کی مجالست سے بچے. جو اپنے ابتدائی حال میں خلوت و عزلت کو لازم نہیں کرے گا، اس کے حال کی انتہا اچھی نہیں ہوگی. تو ابتدائی حال میں اس کی خلوت یہ ہے، اوائل وقت میں، بگننگ میں خلوت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مجالست سے اور لوگوں کے اختلاط سے بچے. اور نہایت انتہا خلوت کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے انس و محبت کو پختہ کر لے. جب اللہ کے ساتھ انس و محبت میں تحقق، تمکن اور پختگی آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں میں بیٹھے یا تنہائی بیٹھے فرق نہیں پڑتا. مسافروں کے لیے، ابتدا کرنے والوں کے لیے، بگنرز کے لیے، کچے لوگوں کے لیے خلوت و عزلت لازم ہے. اس کے بغیر اللہ سے انس و محبت کا طریق طے نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق اور اتصال کا تصور قائم نہیں ہوتا، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی کیفیت دل میں پیدا نہیں ہوتی، فکر آخرت بطور غم دل کو دامنگیر نہیں ہوتا. تو جنہوں نے سفر شروع کیا ہو ان کے لیے عزلت و خلوت کے لمحے زندگی میں اپناتے رہنا اور زیادہ سے زیادہ وقت رات کو یا دن کو دیتے رہنا، خلوت کے لیے نکالتے رہنا، عزلت کے لیے لمحے نکالتے رہنا لازم ہے. اور فرمایا جب انسان سفر کی نہایت اور انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو خلوت کے ذریعے اس کے اللہ کے ساتھ انس و محبت کو تحقق، پختگی نصیب ہو جاتی ہے. جب پختگی نصیب ہو جائے تو پھر اسے خلوت اور جلوت فرق نہیں دیتی، مجلس و تنہائی اس کے لیے یکساں ہو جاتی. یہ مقام تفرقہ سے نکل کر جب مقام جمع میں چلا جاتا ہے تو وہ مجالس میں بیٹھے یا تنہا میں بیٹھے، اس کی طبیعت، اس کا ارادہ اللہ کے ساتھ متصل رہتا.
اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب آپ خلوت میں بیٹھے ہیں، عزلت میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں یا گھر میں کبھی کریں گے تو نیت کیا ہونی چاہیے خلوت کی؟ نفس کی اصلاح کے لیے خلوت ہونی چاہیے۔ تو اس میں نیت یہ کرے کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں جو لوگوں سے عزلت میں چلا گیا ہوں، الگ ایک جگہ بیٹھا ہوں، یا گھر بار اور کاروبار اور اعزا اقارب سے کٹ کے آ کے یہاں بیٹھا ہوں، تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تاکہ میرے نفس کے شر سے لوگوں کو پناہ ملے، میرے نفس کے شر سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، میں لوگوں کو بچا رہا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔